بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم احوال بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں سورۃ بقرہ۔ اگلی آیت کی تفسیر دیکھیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا، اس میں جو ہے ہدایت و رہنمائی کے لیے بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا ایک دستور دیا گیا جس میں اللہ کی خاص عبادت کرنے، شرک سے بچنے کا قطعی حکم تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے احکام دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، موسیٰ اپنی زندگی میں توریت پر عمل کرنے کی تلقین کرتے رہے اور ان کی وفات کے بعد بھی انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے، جن میں حضرت شمعون، حضرت یوشع، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عزیر، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ جیسے نبی تھے۔ یہ تمام حضرات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی تھے، بنی اسرائیل کی اصلاح و تربیت کے لیے تلقین کرتے رہے۔ پھر خاندان بنی اسرائیل کی اخیر میں وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رشد و ہدایت کی واضح کتاب انجیل بھی عطا فرمائی گئی تھی۔ کھلے ہوئے روشن معجزات دیے گئے جس سے نبوت میں کوئی شک نہ رہا۔ مردوں کو بِإِذْنِ الٰہی جو ہے زندہ کرنا، کوڑ کے مرض کو درست کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو جو ہے دشمنوں سے بھی حفاظت کرتے تھے۔ ولادت سے لے کر آسمان پر چڑھنے کے وقت تک حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے محافظ رہے۔ یہودیوں کی سنگ دلی، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ عَلَىٰ وَفَرِيقًا تقتلون تک، یعنی اے یہود، ہم نے تمہارے اسلاف کو سمجھانے کے لیے ہزاروں پیغمبر بھیجے، توریت انجیل میں واضح دلائل کے ساتھ تمہیں مسئلہ توحید سمجھایا، اور تمہارے دل کو اطمینان کے لیے پیغمبروں نے معجزات بھی دکھائے، مگر اس کے باوجود بھی جب کوئی پیغمبر دعوت توحید لے کر آیا اور اللہ کی طرف سے جو ہے تم پر احکام پہنچائے، تم نے اپنی خواہش پر چلنے کو ترجیح دی اور اپنی مرضی پر چلے، اس سے انکار کیا اور غرور کیا اور ان نبیوں کو حقیر سمجھا۔ تم نے نبیوں کو بہت ستایا۔ یہود کا رویہ جو ہے پیغمبروں کے ساتھ بہت برا تھا۔ جب بھی کوئی پیغمبر آتا تو یہ اپنی ڈٹھائی پر ڈٹ جاتے، نہایت ہی خباثت اور سنگدلی کے ساتھ جب موقع ملتا تو اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے سے بھی نہ چوکتے۔ چنانچہ یہود نے حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور اپنی جو ہے دانست کے تحت یہود نے تو ان کو سولی تک چڑھا دیا، مگر حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی شبیہ کا ایک دوسرا شخص بنا دیا۔ یہود نے جو ہے ان کو سولی پر چڑھایا۔ ان کی اعزار ثانی کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ختم نہ ہوا، بلکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک بھی جاری رہا۔ یہود نے بار بار آپ پر جادو کیا، ایک بار بکری کے گوشت کو ملا کر زہر دے دیا، ایک بار دیوار کے نیچے فریب سے بٹھا کر گرانا چاہا، ایک باری پتھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر گرا اور جس سے آپ شہید ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ خیبر میں یہود کے زہر آلود کیے ہوئے بکری کے گوشت کا ایک لقمہ آپ نے چکھ لیا تھا، جس کے متعلق صحیح حدیث میں ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض الموت میں فرمایا کرتے تھے کہ میں اس زہر آلود کا لقمے کا اثر ہمیشہ محسوس کرتا رہا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور اب بھی وہ وقت ہے کہ زہر کے اثرات نے میری رگے جان کاٹ دی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس نافرمان یہود قوم کے واقعات سے ہم کو عبرت و نصیحت حاصل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔